السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے شو کو لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے براس ٹیکس۔ یہ براس ٹیکس کیا ہے؟ آج کل پوری دنیا میں آپ دیکھیں اپنے ارد گرد ہم ایک طوفانی دور سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے 100 سال میں 10 کروڑ لوگ سپر پاورز کے درمیان ہوئی جنگوں میں اپنی جانیں ضائع کر چکے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ایسے اور ایسے بہت سے اور سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو ہر ہفتے ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد زمان صاحب۔ السلام علیکم۔ اور اس پروگرام میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل آف واٹ وی وانٹ ٹو ڈو ہیئر۔ یہ ایک کرنٹ افیئرس کا پروگرام بالکل نہیں ہے، جیسا کہ آپ لا تعداد چینلز پر دیکھتے ہیں۔ یہ شو ایک ڈیفینس اسٹریٹجک انالیسس کا شو ہے، اور اس شو میں ہم ان بے شمار سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کرایا؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ وار آن ٹیرر کیا ہے؟ امریکہ کا رول کیا ہے؟ پاکستان کیا ٹھیک کر رہا ہے؟ کیا پاکستان ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال ہو رہا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مسٹر زید بہت ساری میڈیا کا ہاتھ لیں گے، میڈیا کی مدد لیں گے، اور میپس کے چارٹس کے ذریعے آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ آئی تھنک آئی شوڈ لیو اٹ ٹو ہم ٹو اسٹارٹ the show and tell us something about yourself first of all. Thank you, Hina. As you very rightly said, یہ ایک کرنٹ افیئرس کا پروگرام نہیں ہوگا، ہم اس میں اسٹریٹجک ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالیسس کریں گے۔ کن ایشوز پہ؟ وہ واقعات جیسے آپ نے بتایا ہمارے عالمی پس منظر میں اس وقت پوری دنیا ایک فساد میں مبتلا ہے، جنگیں کی جا رہی ہیں، وار آن ٹیرر کے نام سے نقشے تبدیل کیے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے۔ پاکستان ایک فساد میں مبتلا ہے، داخلی اور خارجی طور پر۔ چاروں طرف سے مسلم دنیا انتشار میں ہے۔ امریکہ ایک سوویت یونین کے تباہ ہونے کے بعد ایک سپر پاور کے طور پر ابھرا، اور پوری دنیا میں اس نے اپنے کو اسٹریٹجک مفادات کے دفاع کرنے کے لیے تحریک شروع کی، موومنٹ شروع کی، جنگیں برپا کی۔ روس اور چائنا، ان کا کیا کردار ہے؟ اسرائیل کا اس میں کیا رول ہے؟ وار آن ٹیرر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ری ڈیزائننگ آف دا مڈل ایسٹ میپ کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا فال آؤٹس ہیں اس سارے سناریو کے پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی؟ ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ یہ کرنٹ افیئرز نہیں ہے، یہ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالیسس ہے، اور یہ ایشوز ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ جب امریکہ اپنی فارن پالیسی بناتا ہے 21ویں صدی کے لیے، تو یہ 20 25 سال، دہائیوں میں یہ معاملہ آگے جاتا ہے۔ ہم 2-3 باتیں پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے۔ دیکھیے، دیر از نو سچ تھنگ ایز انڈیپینڈنٹ میڈیا ان دا ماڈرن ورلڈ ٹوڈے۔ یہ بڑی سخت بات ہم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جنگوں میں، میدان جنگ میں فوجیں لڑتی ہیں، اس طرح ایک بہت بڑی جنگ کا ایسپیکٹ انفارمیشن اور پروپیگنڈا وارفیئر بھی ہے۔ سائیکولوجیکل آپریشنز، انفارمیشن وارفیئر، ڈس انفارمیشن وارفیئر۔ آج کل جنگیں پہلے اسٹوڈیوز میں اور میڈیا ایئر ویز پہ لڑی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کی ٹرمینیشن میدان جنگ میں ہوتی ہے۔ اس کی صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ عراق کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کے بارے میں پوری دنیا کو باور کرایا گیا کہ عراق میں وہ ویپنز موجود ہیں، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشنز تک کنونس کرا دی گئی، اور اس کے بعد وہ جنگ مسلط ان پر کی گئی، لیکن وہاں کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے۔ So this is just a simple example how media is used to create a disinformation campaign before an actual military operation is launched۔ ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو کیا ہم سب کی کلیکٹیو مینٹالٹی اس طرح سے بدلی جا سکتی ہے، یا اس طرح سے انجینئرڈ ہو سکتی ہے کہ ہم وی آل اسٹارٹڈ بلیونگ دیٹ دے ور ایکچولی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان عراق ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں اسی میں، یہی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مغرب کا جو میڈیا ہمارے آس پاس میں ہمیں خبریں دے رہا ہے وہ امپارشل، ان بائسڈ اور فیکچوئل رپورٹنگ کر رہا ہے، تو یہ بذات خود ایک مذاق خیز بات ہے۔ دے آر آل انسٹرومنٹس آف فارن پالیسی آف دیئر ریسپیکٹیو گورنمنٹس، یعنی اپنی اپنی حکومتیں ان تمام میڈیا کے وسائل کو استعمال کرتی ہیں اپنی فارن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے، لہٰذا جو ان کے اصل راز ہوتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتے، عام لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ اور دوسری بات، کوئی میڈیا اگر کوئی سچ بات بتا بھی دیتا ہے تو وہ اتنی مختصر اور اتنی چھوٹی اور اتنی بکھری بھی ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کو جمع کر سکے اور ایک تصویر بنا سکے۔ یعنی ایز دے سے یو کی ناٹ کریٹ دا لارجر پکچر فرام دا لٹل انفارمیشن دیٹ یو گیٹ۔
اس پروگرام میں خاص بات جو ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم آپ کو معلومات نہیں دیں گے, ہم آپ کو علم دیں گے, ہم آپ کو صرف فیکٹس نہیں دیں گے, ہم آپ کی آنکھوں کے آگے سے دھند ہٹائیں گے, ہم آپ کو وہ کارنرز دکھائیں گے, وہ تاریک راہیں دکھائیں گے, وہ پس پردہ خفیہ راز دکھائیں گے جو خاصی بڑی طاقتوں کو ڈسٹرب کریں گے. اور ٹو بی آنیسٹ یہ خاصی حد تک خطرناک معاملہ بھی ہوگا, اس لیے کہ ہم وہ تمام ڈس انفارمیشن کیمپینز کہ جو ہماری طرف پھینکی جاتی ہیں, جو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اصل ریالٹی کیا ہے ان ایونٹس کی, وی آر گوئنگ ٹو ایکسپوز دوز. ہم انہیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارا ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ ہم اس سارے مٹیریل کو جو ہم یہاں پریزنٹ کریں گے, ہمارا مقصد پاکستان کو اور بذات خود بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ بھی دینا ہے, ایک پرسپیکٹو دینا ہے, اور وہ تصویر کا وہ رخ دکھانا ہے کہ جو ہم سب پاکستانیوں کے دلوں میں ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں, پریشان ہیں, بٹ وی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. سو دس از دا بیسک آبجیکٹو آف دس پروگرام. براس ٹیکس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالیسس بیکاز دیٹ از انیشلی واٹ یو ڈو. آپ کی جو کمپنی ہے, آپ کی جو اپنا وینچر ہے, وہ اسٹریٹجک تھریٹ انالیسز اس سے ڈیل کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ یو دا ایکسپرٹ آن دس. تو ہمارے ناظرین جو ہیں اس سے آپ کی گفتگو سے اب اور اس سے آگے بڑھیں گے. واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا.